دمشق میں اسرائیلی فضائی حملہ، السویدہ میں شدید جھڑپیں، اچانک جنگ بندی اور شامی صدر کا قوم سے خطاب، یہ سب کچھ چند دنوں میں ہوا۔ یہ محض واقعات نہیں بلکہ ایک گہری سیاسی اور علاقائی کشمکش کی علامات ہیں۔ ناظرین، آج ہم ان سب پہلوؤں کو جوڑ کر یہ سمجھیں گے کہ شام میں اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں محمد حسان اور آپ دیکھ رہے ہیں ترکیہ اردو۔ ناظرین، بات 13 جولائی سے شروع ہوئی۔ السویدہ دروز اکثریتی شہر میں ایک تاجر کا اغوا ہوتا ہے اور پھر پورا شہر گولہ باری، چھاپوں اور جھڑپوں کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق 169 ہلاکتیں ہوتی ہیں، 200 سے زائد افراد زخمی ہو کر ہسپتالوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ شامی افواج اور مقامی مسلح گروہوں کے درمیان دن رات لڑائی چلتی رہتی ہے۔ شہر کے مغرب میں فوج نے پوزیشن سنبھال لی، مشرق میں کارروائیاں جاری رہیں۔ شدید لڑائی کے بعد بالآخر شامی حکومت اور دروز قیادت مشائخ العقل کے درمیان ایک اعلیٰ سطح معاہدہ طے پاتا ہے۔ دروز رہنماؤں نے بھی جنگ بندی کی تصدیق کی اور کہا کہ ریاست سے مذاکرات ہوئے ہیں اور ہم سب امن کی جانب بڑھنے پر رضامند ہوئے ہیں۔ مگر ناظرین، اس سب صورتحال کے باوجود امن کی کوششوں کو سبوتاژ کرتے ہوئے اسرائیل نے دمشق میں فضائی حملہ کر دیا اور وزارت دفاع کی عمارت کو نشانہ بنایا۔ شامی وزیر صحت کے مطابق اسرائیلی فضائیہ نے السویدہ جانے والی طبی گاڑیوں کو بھی نشانہ بنایا، جس سے امدادی سرگرمیاں متاثر ہوئیں۔ ویسے تو خطے میں اسرائیلی جارحیت اب کوئی نئی بات نہیں رہی، مگر شام کے حوالے سے یہ ذہن میں رہے کہ اسرائیل جنوبی شام میں حملے کر کے ایک بفر زون بنانا چاہتا ہے، یعنی شامی حکومت کی عملداری ختم کر کے دروز علاقوں کو غیر رسمی طور پر اپنے اثر میں لانا چاہتا ہے۔ دمشق میں اسرائیلی حملے کے بعد عالمی سطح پر شدید رد عمل سامنے آیا۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ حاکان فیدان نے کہا کہ اسرائیلی حملے ناقابل قبول ہیں۔ شام کی خود مختاری کو چیلنج کرنا خطے کے امن کو تباہ کرنا ہے۔ ترکیہ اقوام متحدہ میں اس جارحیت کے خلاف آواز اٹھائے گا۔ ایران نے بھی سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بیان دیا کہ صہیونی ریاست کی یہ جارحیت خطے کے خلاف مسلسل منصوبہ بندی کا حصہ ہے۔ ایران شامی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ سعودی عرب اور قطر نے بھی رد عمل کا اظہار کیا۔ السویدہ میں انتشار کو بڑھاوا دینا اور شام کی خود مختاری کو چیلنج کرنے کو ناقابل برداشت قرار دیا۔ امریکہ نے معتدل بیان مگر واضح اشارہ دیا کہ شہری ہلاکتیں ناقابل قبول ہیں، تمام فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں۔ ناظرین، اس عالمی رد عمل نے اسرائیل کو مزید اخلاقی دباؤ میں ڈال دیا۔ قررنا تکلیف بعض الفصائل۔ اس ساری صورتحال کے بعد شام کے صدر احمد الشرا کا خطاب ایک رہنما کی آواز بن کر گونجا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل سے جنگ یا دروز مشائخ سے مفاہمت، ہم نے امن اور وحدت کو چنا ہے۔ شام کی زمین کسی بیرونی سازش کا میدان نہیں بنے گی۔ دروز ہمارے بھائی ہیں، ان کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری خود مختاری ہماری ریڈ لائن ہے۔ یہ خطاب محض سیاسی بیان نہیں تھا بلکہ ریاستی وقار، تدبر اور دور اندیشی کی علامت تھا۔ صدر کے خطاب سے پہلے اور بعد میں ملک بھر میں حکومت کی حمایت میں احتجاج بھی ہوئے۔ دمشق، حمص سمیت مختلف شہروں میں ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکلے۔ لوگوں نے شامی پرچم لہرائے، اسرائیلی جارحیت کے خلاف نعرے لگائے۔ عوام نے واضح پیغام دیا کہ ہم ریاست کے ساتھ ہیں۔ فتنہ پرستوں کے خلاف یہ مناظر ایک بدلتے شام کی تصویر تھے۔ دروز مشرق وسطیٰ کی سب سے پراسرار مگر با اثر اقلیت ہیں۔ یہ لوگ قرآن کو مانتے ہیں مگر صرف باطنی تشریحات کے ذریعے، روایتی اسلامی عبادات نہیں کرتے اور مذہبی تعلیمات صرف مخصوص طبقے تک محدود ہوتی ہیں۔ شام، لبنان، اردن اور اسرائیل میں یہ لوگ موجود ہیں مگر السویدہ ان کا قلب ہے۔ مضبوط اندرونی نظم اور مقامی خود مختاری اور مزاحمت کی یہ تاریخی روایت رکھتے ہیں۔ ناظرین، اب آگے کیا ہوگا، تجزیہ کار کیا کہتے ہیں؟ تو عالمی تجزیہ کاروں کے مطابق آئندہ منظر نامہ کچھ یوں ہو سکتا ہے کہ عارضی بفر زون قائم ہو سکتا ہے۔ اسرائیل دروز علاقوں کو عالمی جواز کے ساتھ کنٹرول میں لانے کی کوشش کرے گا۔ دروز قیادت میں تقسیم، نوجوان جنگجو اور بزرگ مذہبی قائدین مختلف سمتوں میں جا سکتے ہیں۔
علاقائی ثالثی کا کردار ادا کرتے ہوئے ترکیہ، سعودی عرب اور امریکہ کی کوششوں سے خاموش معاہدہ ممکن ہو سکتا ہے، اور اسی طرح داعش اور القاعدہ جیسے عناصر کی بھی واپسی ہو سکتی ہے۔ اگر انتشار بڑھا تو دہشت گرد گروہ پھر منظم ہو سکتے ہیں۔ دوستو، شام اس وقت ایک نئے باب میں داخل ہو رہا ہے، جہاں دشمن صرف باہر ہی نہیں بلکہ اندر بھی موجود ہے، جہاں ایک اقلیت کا سوال پورے ملک کی وحدت کا امتحان بن چکا ہے۔ شامی صدر نے جس حکمت، حوصلے اور تدبر سے فیصلے کیے، عوام نے جس اتحاد کا مظاہرہ کیا، اور جس طرح عالمی برادری نے اسرائیل کو تنہا چھوڑا، یہ سب ہمیں ایک نئی امید دے رہے ہیں۔ ایک اور آخری بات یہ کہ یہ صرف شام اور دروزوں کا مسئلہ نہیں رہا، یہ ایک ایسا نقطہ بن چکا ہے جہاں اسرائیل، ایران، امریکہ، روس، ترکی اور عرب دنیا، ان سب کے مفادات آپس میں ٹکراتے نظر آ رہے ہیں، اور شاید چند دن کے بعد کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ سب ایک تاجر کے اغوا سے شروع ہوا تھا۔